صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کو جب بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا تو آپ کو باکمال پایا، اور جس وقت جس گھڑی بھی آپ سرکار کا ذکر خیر کیا گیا اس جگہ پر ان کی محبت کا پلڑا سارے صحابہ پر بھاری دکھتا ہے، اور ان کا عمل سب عملوں پر مضبوط دکھتا ہے۔ عقیدت و محبت میں اتنا فدا تھے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں میں سفر کر رہا ہوں، سفر کرتے کرتے جناب بلال حبشی پاک کو دیکھا جو ستائے جا رہے ہیں، تکلیفیں اٹھائے جا رہے ہیں، امیہ کے ظلم و ستم کی داستان بن رہے ہیں اور اس کی گرفت میں مارے کھا رہے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا میں اسے خرید کر میں نے انمول بنا دیا، نبی کا دیوانہ بنا دیا، نبی کا میں نے مستانہ بنا دیا، نبی کا حبدار و وفادار بنا دیا، اور محبت میں اتنا ڈوب گئے کہ کسی نے پھر اس تک رسائی کی ہی نہیں ہے، اور وہ نبی کی محبت کو دیکھ کر ہر وقت ہر گھڑی حب نبی میں فدا ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور نبی کے ساتھ الفت و محبت میں جان نشاور کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور کسی کی کوئی بات بھی سن کر گوارا نہ کرتے، جان لگانے پہ آ جاتے۔ میرے نبی کے ہر صحابی کا مزاج اپنا ہے، ہر صحابی کا طریقہ کار اپنا ہے، ہر صحابی کی الفت و محبت کا نکھار اپنا ہے، مگر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے امیہ ظالم کی کچہری سے اس کو آزاد کرا کے انمول بنایا تو میرے نبی سرکار نے فرمایا اے صدیق اس سودے کے اندر مجھے بھی شریک ٹھہرا لو، اس سودے کے اندر مجھے بھی اپنا ساتھی بنا لو، اور اس سودے کے اندر جو تم نے یہ تجارت کی ہے انمول تجارت ہے، بڑی بہترین تجارت ہے، لاجواب بے مثل و بے مثال یہ تجارت ہے، میں محمد عربی سرکار کو اس تجارت کے اندر شراکت کی اجازت عنایت فرما دو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آنکھوں سے آنسو برسا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سارا تڑکا آپ ہی کا تو ہے، سارا گھر آپ ہی کا تو ہے، سارے معاملات آپ کی دربار سے سیکھے ہیں، اور آپ کی رفاقت میں رہ کر یہ سارے انمول طریقے ہم نے ہی تو سیکھے ہیں، یہ سارا احساس، ساری برکت، ساری رفاقت، ساری الفت آپ پر جاتی ہے، اور آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنا ساتھی بنا لوں۔ میرا یہ خوش بختی ہے میرے لیے یہ احساس کی بات ہے کہ میرا عمل اللہ کے محبوب نبی رحمت سرکار کو پسند آیا، اور خالق و مالک نے بھی اسے قبول فرمایا، اور جو عمل نبیوں کی بارگاہ میں منظور